میں نے اپنے 7 ووٹ اس لیے ڈالے تھے ان کو کہ عوام کے مسائل حل ہوں، وہ نہیں ہو رہے۔ جب میں پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتا ہوں تو پھر میں آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں عوام کے مسائل کے حوالے سے۔ ایم کیو ایم کس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے پھر؟ چائنا یا رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرے؟ یہی تو جماعتیں ہیں، یہی تو ڈیلیور کر سکتی ہیں، ان کے پاس ہی تو ہیں سارے وسائل، یہی تو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم نہیں کرتی ہے ٹیکس کلیکٹ، لوکل کاؤنسل نہیں کرتی ہے ٹیکس کلیکٹ، ان کا فرض بنتا ہے سندھ میں۔ انہی کے مسائل کے سامنے رکھا تھا تاکہ یہ حکومت مضبوط ہو اور ہم عوام کے مسائل حل کر سکیں، جس میں کوٹا سسٹم کی جو 40% ہے اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ کرنے کی بات کی تھی، جعلی ڈومسائلوں کی بات کی تھی، یہ ایگریمنٹ کیے تھے ہم نے۔ میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے بڑی سنسیریٹی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کوششیں کی کہ یہ مسئلے حل ہو۔ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے شہر، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے ٹیکس دینے والوں کے مسائل حل ہوں۔ مگر افسوس کہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں، ہم پھر وہیں آ کے کھڑے ہو گئے کہ اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، جو وعدے کیے گئے تھے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے اسٹرگل کی، احتجاج کیے، ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا، ان مسائل کے حوالے سے احتجاج کیے تھے۔ ہم کورٹس میں گئے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، آرٹیکل 140A کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے، ہمیں فیصلہ ملا، اس فیصلے کو ہم نے پرائرٹی دی کہ ایکٹ بنایا جائے تاکہ یہ حکومت مضبوط ہو۔ جیسے آپ نے اپنی حکومت 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اختیارات لے کے مضبوط کی، سندھ حکومت اس کو آج ہلا نہیں سکتا کوئی، مضبوط حکومت ہے۔ اسی طرح جو نچلی سطح کی جماعتیں ہیں، جس کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ ایک مضبوط حکومت بنے، سارے وسائل اختیارات اس کے پاس ہوں، وہ آپ نہیں ہونے دے رہے۔ اسی طرح فیڈرل حکومت، بہت سارے 70% علاقہ فیڈرل حکومت کنٹرول کرتی ہے کراچی کا، وہ بھی ٹیکس لے کے مزے کرتی ہے کراچی سے، کراچی کے لوگوں سے۔ سندھ حکومت بھی کراچی کے لوگوں سے ٹیکس لے کے مزے کرتی ہے۔ 100 روپے بجلی کے بل میں ہر گھر سے کاٹ لیے جاتے ہیں ٹی وی کے، کم از کم 5 ارب روپیہ وفاق کو ملتا ہے، ہر گھر سے 100 روپے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ ہر طرف سے نچوڑا جا رہا ہے اس شہر کے لوگوں کو، مگر مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں وفاق سے بھی کہوں گا کہ جو ایگریمنٹس کیے ہیں ان پہ امپلیمنٹ کریں۔ میں آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، حکومت سندھ سے بھی کہوں گا کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے کچھ، اور آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ایم کیو ایم نے جو ڈیمانڈز دی ہیں، جو ایم کیو ایم کے ایشوز ہیں، جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے مسائل ہیں، وہ جینون ہیں، ہم ان کو حل کریں گے۔ مگر افسوس آصف صاحب کہ آج 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، جو پہلی پرائرٹی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ان لیٹر ان اسپرٹ ایکٹ کی شکل دے کے اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا، اس میں صرف ڈیلے کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جو وربل میٹنگز میں وعدے کیے گئے تھے ان سے بھی یو ٹرن لیا جا رہا ہے، ان کو بھی نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے وعدے کرنے کے باوجود۔ یہ میں کراچی کے لوگوں سے مخاطب ہوں، جو آپ نے مینڈیٹ ایم کیو ایم کو دیا ہے، 35 سال سے دے رہے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال کریں۔ عوام مینڈیٹ
ووٹ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ ہم آپ کا کیس صحیح طرح سے لڑ رہے ہیں، نیک نیتی سے لڑ رہے ہیں، میرٹ پہ لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا۔ ہماری کوئی خدا نہ خواستہ دشمنیاں نہیں ہیں، ہم نے لوگوں کے مسائل کی وجہ سے ان کو چھوڑا تھا۔ آج اگر ان جماعتوں سے الحاق کیا ہے تو عوام کے مسائل کے لیے کیا ہے۔ ان مسئلوں کا حل ہونا چاہیے۔ میں زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی حصے دار ہے اس کی، جیسے کہ میں نے کہا 70% کنٹرول اس شہر کی زمین پہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، کے پی ٹی ہے، سول ایویشن ہے، پی آئی اے ہے۔ پی آئی اے کا دفتر ڈوب چکا ہے، نہیں سوری پی ٹی وی کا دفتر ڈوب چکا ہے، پانی میں تباہ ہو چکا ہے۔ ریلوے کی لینڈ ہے، یہ لینڈ کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، باقی لینڈ کنٹرول سندھ کے پاس ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان کام ہے۔ ایم کیو ایم پوری جدوجہد کر رہی ہے کہ اختیارات یہاں آئیں اور الیکٹڈ لوگ کام کریں۔ آپ نے مینڈیٹ کا احترام کا ذکر کیا تھا ایگریمنٹ میں، وربل ڈسکشنز میں ایگریمنٹ احترام کی بات کی تھی۔ یہ کیا احترام ہے؟ کراچی کو ویسے یاد آ گنا جا چکا ہے۔ اس کے بعد جو ڈی لمیٹیشن کی گئی ہے، جس طرح سے سندھ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے کراچی حیدرآباد کی ڈی لمیٹیشن کا ستیہ ناش کر دیا، اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ ایک یو سی 90,000 پہ ہے تو اپنی یو سی 25-30 ہزار پہ رکھ لیا آپ نے، اور ہمیں جب آپ یہ دے رہے ہو آپ کہ ہمارا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ دیکھیں ہم بھی تھوڑی سی سیاست سیکھ گئے ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت پرانے سیاستدان ہو، ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کس طرح مینیپولیٹ کیا تھا۔ جیری مینڈرنگ ہے یہ۔ ہم سپریم کورٹ میں ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں۔ میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو میرٹ کی نظر سے دیکھیں، فیصلہ صادر فرمائیں۔ یہ جیری مینڈرنگ کی گئی ہے کراچی حیدرآباد کے ساتھ، اور اندرون سندھ میں میرپور خاص سکھر نواب شاہ کے ساتھ اپنی مرضی کی کانسٹیٹوئنسیز بنا دی گئی ہیں، حلقہ بندیاں بنا لی گئی ہیں۔ آپ سے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم سیف ہینڈز میں آ جائیں گے، آپ ہمارے مسائل حل کرو گے، آپ یہاں کے عوام کے آنسو پوچھو گے۔ ایک تو وفاق نے آدھا گن دیا، آپ اپنی مرضی کی ڈی لمیٹیشن کر رہے ہیں، ہمارے مینڈیٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایم کیو ایم صرف یہی کر سکتی ہے، عدالت جا سکتی ہے یا پریس کانفرنس کر سکتی ہے عوام کو بتانے کے لیے۔ میں جو کراچی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، بزنس کمیونٹی، وہ بہت آسانی سے بیٹھ کے محفلوں میں کرٹیسائز تو کر دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ ایم کیو ایم کس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے پھر؟ چائنا یا رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرے؟ یہی تو جماعتیں ہیں، یہی تو ڈیلیور کر سکتی ہیں، ان کے پاس ہی تو ہیں سارے وسائل، یہی تو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم نہیں کرتی ہے ٹیکس کلیکٹ، لوکل کاؤنسل نہیں کرتی ہے ٹیکس کلیکٹ، ان کا فرض بنتا ہے۔ میں نے اپنے 7 ووٹ اس لیے ڈالے تھے ان کو کہ عوام کے مسائل حل ہوں، وہ نہیں ہو رہے۔ جب میں پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتا ہوں تو پھر میں آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں عوام کے مسائل کے حوالے سے۔ اس پریس کانفرنس کو سیریس لیں جنہوں نے ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ایگریمنٹس پہ سائن کیے ہیں، وہ ایم کیو ایم کے لیے نہیں کیے سائن، وہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، سندھ کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے سائن کیے تھے۔ آج میرے پاس وہ سگنیچرز موجود ہیں، یہ میں ایگریمنٹس لے کے آیا ہوں۔ آصف صاحب، بلاول صاحب، شہباز صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ کراچی کی عوام دیکھے، پاکستان کی عوام دیکھے، ہم سنسیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی عوام کے لیے جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں۔
ہم نے اعتبار کر کے یہ سارے کام کیے تھے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دس کنٹری. ہم کو جدی پشتی سیاستدان نہیں ہیں. کراچی کے عوام ٹیکس پیئر ہیں, ہمیں ووٹ ڈالتے ہیں. میں نے جن کا ذکر کیا, انجینئرز, ڈاکٹرز, پروفیشنلز, بیوروکریٹس, بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے, وہ دیکھیں یہ, وہ میری بات سنیں, وہ ہمارا ساتھ دیں. ہمیں پیسے نہیں چاہیے, اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے, اس ایگریمنٹ کو. لکھنے والے لکھیں, اینکرز بات کریں اس پہ کہ جو تم نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ کیوں نہیں پورا کرتے. ٹیکس یہاں سے لیتے ہو, کراچی کا حال دیکھو آپ. اسلام آباد میں بھی بارش ہوتی ہے, لاہور میں بھی بارش ہوتی ہے, کراچی کا حال دیکھو آپ. کراچی کی ایک بارش نے تباہ کر دیا اس ٹیکس پیئر کو. کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ 10 لاکھ روپے دے کے کسی کی جان, کوئی جان سے چلا گیا کرنٹ لگنے سے, اس کو 10 لاکھ روپے دے دیں گے بس, وہ بریڈ ارنر ہے, ان کے بچے ہیں. میں اپنی اس پریس کانفرنس کے اختتام پر رورل ایریاز کو ختم کر کے شامل کیے گئے. ہاں, مطلب جیریمینڈرنگ, ڈیلیمیٹیشن میں جو دیہی علاقے ہیں ان کو ختم کر کے شہری میں ملا دیا. مطلب کیا جادوگریاں کر رہے ہیں آپ تو دھوکہ دے رہے ہو. پھر مجھے, میں تو سنسیئرلی آپ کے پاس آیا تھا, آپ کی بات مانی تھی. رات کو آپ آئے تھے میرے گھر پہ اسلام آباد میں اپارٹمنٹ میں کہ ہمیں 7 ووٹ دے دیں. ہم نے اعتبار کیا تھا آپ پہ. اب آپ بول رہے ہو یوں نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, جب تو آپ نے کاغذ دیکھا بھی نہیں تھا اور کہا تھا ڈن ڈن, بالکل مان لیے, سب مان لیے میں نے. آپ کے سارے ڈیمانڈ جو ہیں جینوئن ہیں, ملنا چاہیے آپ کو. اب کیا ہوا؟ پھر وہی ماضی کی تاریخ دہرا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو ایسے؟ اس شہر کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ نہیں کریں ایسا. آج بھی مجھے این کے ایم کو پتا ہے اس کی طاقت. آپ یہ نہ سمجھیں کہ این کے ایم کو اس کی طاقت کا نہیں پتا. عوام ہمارے ساتھ ہے, مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہے. یہ اسی کا مینڈیٹ ہے جو 7 ووٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ فیڈرل گورنمنٹ میں سب مزے سے بیٹھے ہیں, منسٹریاں لے کے, صوبے میں بھی مزے کر رہے ہیں. میں یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ حال دیکھ لیں کراچی کا ایک بارش پہ, بیڈ گورننس دیکھ لیں. اگر یہ اختیارات نچلی سطح پہ ہوتے تو کراچی کی سڑکوں پہ یہاں کا آدمی جو ہائر کیا ہوا ہوتا ہے, جو لوکل آدمی ہوتا ہے, وہ سڑک پہ نظر آتا آپ کو. سب عید کی چھٹیاں کرنے انٹیریئر سندھ گئے ہوئے تھے, کیونکہ اب سب وڈیرے بن گئے. اب سب وڈیرے بن گئے اور وڈیروں کے ہم خلاف ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اپنی بات یہاں ختم کروں گا کہ میری اس پریس کانفرنس کو, یہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے, میں پالیسی سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا. خالد بھائی کا مینڈیٹ ہے میرے پاس اس بات کرنے کے لیے. اس کو سیریس لیں. یہاں سے اسلام آباد تک ہم انتظار کر رہے ہیں, ورنہ رابطہ کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرے گی. کیونکہ کراچی کے ساتھ جو کل ہوا ہے, کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے, ہم ان کو جواب دیں. کیا جواب دیں؟ وہ مینڈیٹ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے ہم ان کو؟ اداروں سے کہوں گا کہ کردار ادا کریں اپنا. جوڈیشری دیکھ رہی ہے سب کچھ, جیریمینڈرنگ دیکھ رہی ہے جوڈیشری, کہ کس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کی جا رہی ہے, ووٹر لسٹوں کی کس طرح سے بگاڑ کی جا رہی ہے, کس طرح سے آدھا گنا جا رہا ہے اس شہر کو. باتیں تو بہت کرنے کو ہیں میرے ذہن میں, مگر میں نہیں تلخیاں لانا چاہ رہا. میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. مہربانی.